موضوع الدرس في احکام القتال مع الكفار، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى: الذين كفروا بآيات الله، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سے، وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم۔ وصدوا یعنی غیرہم، خود بھی کفر کیا اور دوسروں کو بھی اسلام میں آنے سے روکا۔ اضل اعمالہم یعنی ابطلها واذهبها ولم يجعل لها ثوابا ولا جزاء، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اعمال کو باطل کر دیا، مٹا ڈالا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا ثَوَابًا، ان کے اعمال پر نہ ان کو کوئی ثواب ملے گا نہ ان کو کوئی بدلہ ملے گا۔ یعنی کافر بھی تو بعد اعمال کرتے تھے نا، جیسے مسجدیں بناتے تھے، کعبہ شریف بنا دیا، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، خیرات کرتے تھے، صلہ رحمی کرتے تھے، لیکن کفر کی وجہ سے ان کے سارے اعمال جو تھے برباد ہو گئے، اس کی کوئی قیمت نہ رہی۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ یوم القیامت وزنا، اور جیسے اللہ نے فرمایا: قدمنا الی ما عملوا من امر فجعلناه هباء منثورا، جو بھی انہوں نے عمل کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، ناقابل ذکر کر دیا۔ ثم قال جل وعلا: والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ای آمنت قلوبهم وسرائرهم وانقادت لشرع اللہ جوارحهم وبواطنهم وظواہرهم، وآمنوا بما نزل على محمد، عطف خاص على آمن، وهو دلیل على أنه شرط في صحة الإيمان بعد بعثته صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ فرماتے ہیں: والذین آمنوا، وہ لوگ جو صحیح ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، اے آمنت قلوبہم وسرائرہم، وہ دل سے بھی ایمان لے آئے، اندر سے بھی ایمان لے آئے۔ وَانْقَادَتْ لِشَرْعِ اللَّهِ جَوَارِحَهُمْ وَبَوَاطِنَهُمْ وَظَوَاهِرَهُمْ، اور ان کے ہاتھ پاؤں، ان کے اعضاء جو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے تابع ہو گئے، ان کا ظاہر بھی اللہ کے آگے، ان کا باطن بھی اللہ کے آگے، ان کے دلوں میں بھی ایمان ہے اور ان کے اعضاء و جوارح میں بھی اطاعت و انقیاد ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ محدثین کرام نے اور علماء اسلام نے جو جامع تعریف فرمائی ہے ایمان کی،
وہ کہتے ہیں ایمان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. ایمان کا معنی یہ ہے کہ دل میں تصدیق ہو، زبان سے اقرار ہو، اور تمام اعضاء و جوارح سے اللہ کے احکام پہ عمل ہو، پھر وہ بندہ ہوتا ہے مومن. صرف کہہ دینے سے آدمی ایمان نہیں ہو جاتا. اس لیے یاد رکھیں کہ اگر زبان پر ایمان ہے اور دل میں نہیں ہے تو وہ کافر ہے، یہ منافق ہے، جیسے منافقوں کا حال تھا. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللہ فرماتا ہے ان کا حال یہ ہے کہ جب مومنوں کو ملتے ہیں کہتے ہیں بھئی ہم تو مومن ہیں، بھئی ایمان لے آئے، دیکھو نمازیں پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. اور جب علیحدہ ہوتی ہیں شیاطین کفر کے پاس آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بھئی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے ہیں، ان کو تو پاگل بنا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ مخول کر رہے ہیں. کیوں؟ اگر کبھی وہ پارٹی جیت گئی، منافق کا تو یہی معنی ہوتا ہے نا کہ اگر یہ جیت گئے ہم کہیں گے جی ہم تو آپ کے ساتھ تھے نا، اگر وہ جیت گئے ہم کہیں گے جی ہم تو آپ کے ساتھ تھے نا. تو لہذا اگر ایمان ہے زبان پر لیکن دل میں نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. اچھا، اسی طرح اگر دل میں ایمان ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں ہے تو پھر بھی ایمان. یعنی ایک آدمی دل میں کہتا ہے یار اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کا نبی، لیکن کلمہ نہیں پڑھتا تو وہ بھی مسلمان ہے. اچھا، اسی طرح ایک آدمی ہے اس کے دل میں بھی ایمان ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کے اعضاء جو ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہے تو وہ بھی کامل ایمان نہیں ہے. کیا معنی؟ کلمہ پڑھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، کلمہ پڑھتا ہے روزہ نہیں رکھتا، کلمہ پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، کلمہ پڑھتا ہے سود کھاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے شرابیں پیتا ہے. تو یہ تو پھر ایمان نہ ہوا، یہ مذاق ہو گئی. کیونکہ اگر اندر ایمان ہو تو اس کا اثر ہمارے ظاہر پہ بھی تو آنا چاہیے. اگر ہمارے اندر حیا ہے تو اس کا اثر آنکھوں میں بھی آئے گا، اس کا اثر باتوں میں بھی آئے گا. اگر کسی کے اندر خباثت ہے تو ظاہر زبان سے بھی خباثت نکلے گی اور اعمال و افعال سے بھی شرارت ٹپکے گی. تو لہذا یہ ایک علمی اختلاف ہے کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے. بعض علماء اصل چیز تصدیق ہے، باقی جو ہے کمال ایمان کے لیے ہے. اسی طرح بھی اعمال جو ہیں وہ ایمان کا جز ہیں یا جز نہیں ہے، یہ علمی اختلاف ہے. لیکن اصل بات وہی ہے کہ ایمان تصدیق بالقلب، اقرار باللسان و عمل بالارکان. لیکن یہاں سمجھو، یہاں اللہ نے 2 دفعہ کیوں کہا؟ ان آیات میں ذرا غور کرو اور دیکھو کہ یہاں اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. پہلے بھی تو کہہ دیا آمنوا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا تو ہو گیا، اب دوبارہ کہنا کہ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، اس کا کیا معنی ہے؟ یاد رکھو کہ 2 دفعہ اللہ نے کیوں فرمایا. جب پہلی دفعہ ذکر آ گیا ایمان کا تو اس میں مومن تو آ گئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. یاد رکھو اس طرف اشارہ ہے کہ اب میرے مدنی پاک مدینے میں آ گئے ہیں اور وہاں آپ کا یہود و نصارہ سے بھی مقابلہ ہے. یہودی بھی اور نصارہ بھی کہتے تھے ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، اللہ پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، اعمال بھی اچھے کرتے تھے، لیکن چونکہ حضور پہ ایمان نہیں تھا تو لہذا مسلمان نہیں ہوں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ صرف ایمان اور عمل صالح نہیں بلکہ یہ بھی شرط ہے کہ آمنوا بما نزل علی محمد، اس پر ایمان لائے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل فرمایا ہے. کیونکہ اس سے پہلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی، ساری کتابیں منسوخ ہو گئی. اب اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میرا اللہ پہ ایمان ہے، انبیاء پہ ایمان ہے،
آخرت پہ ایمان ہے، تورات پہ ایمان ہے، لیکن قرآن پہ ایمان نہیں تو کافر ہوگا، کیونکہ شرط ہے کہ میرے مدنی پاک پر ایمان لائے، اور جو ہم نے اپنے ربی پاک پہ کتاب اتاری اس پر بھی ایمان لائے۔ تو اس لیے یہ آیت آئی کہ پہلا ایمان کا مقابلہ تو تھا مشرکین کے مقابلے پر، اب آگے آ رہے ہیں منافقین، یہود بھی آ رہے ہیں، نصارہ بھی آ رہے ہیں، تو ان کے لیے بطور خاص اللہ نے فرما دی وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ۔ جیسے آج کل بھی وہ کہتے ہیں نا کہ جی ہمارا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ، ہم بھی خدا کو مانتے ہیں، ہم بھی قیامت مانتے ہیں، ہم بھی انبیاء کو مانتے ہیں، ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں۔ بھئی جھگڑا تو تمہارا ہے، ہمارا تو نہیں ہے۔ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں، تو تم بھی ہمارے نبی کو مان لو، جھگڑا خود بخود ختم ہو گیا۔ جھگڑا تو تم کر رہے ہو جو نہیں مانتے ہیں، جو ماننے والا ہے وہ کیسے جھگڑا کر رہے؟ اب دیکھو نا، جیسے اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا صحابہ پر بھی ایمان، اہل بیت پر بھی ایمان، ہمارے لیے صحابہ بھی محبوب ہیں اور اہل بیت بھی محبوب ہیں، تو جھگڑا تو وہ کرے گا جو اہل بیت کو مانے گا اور صحابہ کو نہیں مانے گا۔ تو جب وہ صحابہ سے دشمنی کرے گا تو جھگڑے کی ابتدا تو اس نے کی ہے، جو ماننے والا ہے وہ کیسے جھگڑا کر سکتا ہے؟ ہمارا تو اللہ پر بھی ایمان، اللہ کے رسول پر بھی ایمان، صحابہ پر بھی ایمان، اہل بیت پر بھی ایمان، ہمارے لیے وہ بھی واجب الاحترام، ہمارے لیے وہ بھی واجب الاحترام۔ ہم تو کسی کی شان میں کوتاہی نہیں کرتے، بدبختی تو ان کی ہوتی ہے کہ ایمان کا دعویٰ کر کے صحابہ سے بغض رکھیں، ایمان کا دعویٰ کر کے صحابہ کے خلاف بات کریں۔ تو اسی لیے بڑے بڑے محدثین نے، ایک راوی تھا جس نے بعض روایات کی ہیں، احادیث بھی، تلید ابن سلمان، اور یہ شیعہ تھا، تو حضرت یحییٰ ابن معین سے جب پوچھا گیا کہ آپ تلید کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کان کذابا وکان وزاعا وکان یشتم عثمان الذي يشتم عثمان او احد من اصحاب رسول الله لا يكتب عنه وعليه لعنت الله والناس اجمعین۔ یحییٰ ابن معین نے فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا، اور جو بندہ عثمان سے بغض رکھے یا حضور کے کسی صحابی سے بغض رکھے، نہ اس سے روایت لینا جائز ہے، بلکہ ان پہ اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، کیونکہ وہ بغض رکھ رہا ہے حضور کے ساتھ۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اذا رأيتم الذين يسبون صحابي فقولوا لعنت الله على شركم۔ حضور نے فرمایا اگر تم دیکھو کوئی لوگ ہیں حضور کے صحابہ کی شان کو گرا رہے ہیں، ان کی شان میں کمی کر رہے ہیں، تو کہو لعنت اللہ، اللہ تمہارے شر پہ لعنت کرے اور تمہیں اپنی رحمت سے بعید کر دے۔ اس لیے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، یہ عطف خاص ہے، پہلے لفظ عام تھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ عام ہے، اب خاص ہے کہ والذین آمنوا بما نزل علی محمد، تو اس کو کہتے ہیں عطف خاص علی العام، یعنی پہلے علی العموم تھا اب خاص آ گیا۔ وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْإِيمَانِ بَعْدَ بِعْثَتِهِ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس آیت سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کی بعثت کے بعد حضور پہ ایمان لانا جو ہے وہ شرط ہے، اگر حضور پہ ایمان نہیں لائے گا تو وہ کافر ہوگا۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، یہ جملہ معترضہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا اور یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، یعنی جو لوگ ایمان لے آئے، اچھے عمل کیے، اللہ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، بالہم کا معنی حالہم، امرہم، شانہم،
اور اللہ ان کے حال کو بہتر کر دیتی ہیں، اللہ ان کے شان کو بہتر کر دیتی ہیں۔ وقال قتادہ بن زید حالهم والكل متقارب وقد جاء في حدیث تشمیت العاطس یہدیکم اللہ یصلح بالکم، اور اسی طرح حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر کسی بندے کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ، سننے والا کہے یرحمک اللہ، اب وہ جواب دے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال بھی بہتر فرما دے۔ ثم قال عز وجل ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأبدلنا أعمال الكفار وتجاوزنا عن سيئات الأبرار وأصلحنا شؤونهم لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل اختاروا الباطل الحق۔ اب اللہ فرماتی ہیں ذالک، ہم نے ایسا کیوں کیا کہ ان کے تو گناہوں کو مٹا دیا، ثواب بھی دیا، حال بھی درست کر دیا، اور کافروں کے ساتھ الٹا کیا۔ وجہ کیا ہے کہ ذالک بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، کہ انہوں نے باطل کی اتباع کی ہے۔ انما ابطلنا اعمال الکفار، ہم نے کفار کے اعمال کو مٹا دیا۔ وتجاوزنا عن سیئات الابرار، اور ہم نے مومن ابرار کے گناہوں سے درگزر کر لیا۔ واصلحنا شؤونهم، اور ان کے امور کی اصلاح کر دی۔ کیوں؟ لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل اختاروا الباطل على الحق، کہ کافر جو ہیں انہوں نے باطل کی اتباع کی، انہوں نے حق کو چھوڑ کے باطل کو ترجیح دی، اور ایمان والے جو ہیں انہوں نے حق کی اتباع کی۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ أَن يُبَيِّنَ لَهُمْ أَعْمَالِهِمْ وَمَا يَسِيرُونَ إِلَيْهِ فِي مَآدِهِمْ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں امثال، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ مومنین کا اعمال کا مآل کیا ہے، انجام کیا ہے، عاقبت کیا ہے، اور کافروں کی عاقبت کیا ہے۔ مومنین کی آخرت جو ہے وہ جنت ہے، اور کافروں کی آخرت اور مآل جو ہے وہ جہنم ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ یقول تعالیٰ مرشد مومنہ وَيَأْذُنُ فِي قُلُوبِ الْمُشْرِكِينَ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو راستہ دکھاتے ہیں کہ مومن کیا جنگوں کے اندر جو ہے مشرکین کے ساتھ کیسے معاملہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ أَيْ إِذَا وَاجَهْتُمُوهُمْ فَاصُدُّوهُمْ حَسَدًا بِالسُّيُوفِ، اگر کافروں سے مقابلہ ہو جائے، کافروں سے جنگ ہو جائے، کافروں سے لڑائی ہو جائے تو پھر کاٹ ڈالو ان کو تلواروں سے، جیسے فصل کٹتا ہے، حسد کہتے ہیں فصل کا کٹنا، گندم پک جاتی ہے نا کاٹتے ہیں، ان کے سروں کو بھی کاٹ ڈالو، پھر اب پوری طرح جم جاؤ اور مقابلہ کرو۔ حتی اذا اسخنتموہم اہلکتموہم قتلا، اسخنتموہم جب تم ان کو اچھی طرح قتل کر دو، ان کو ہلاک کر دو۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اسخن کا معنی ہوتا ہے خون کا جم جانا، خون کا جم جانا، یعنی کافروں کو کاٹ کاٹ کے پھینکا کہ اب ان کا خون بھی جم گیا ہے، انتہا ہو گئی ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ نہیں، معنی یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح سے جب تم نے ہلاک کر دیا ہے، حتی اسخنتموہم اہلکتموہم ہلاکا فشد الوثاق، اب جو باقی رہ گئے ہیں زندہ ہیں ان کو پکڑ لو اور اچھی طرح باندھو ان کو،
الاسارى الذين تاسرونهم، اب جن کو تم نے قید کیا ہے، ثم انتم بعد انقضاء الحرب وانفصال ما تخيرون في امرهم، اور جب جنگ ختم ہو جائے، جب معاملہ ختم ہو جائے، مارکا ختم ہو جائے، تو اب اللہ تمہیں اختیار دیتے ہیں، ان شئتم مننتم علیہم فاطلقتم اساراہم مجانا، اگر تم چاہو تو قیدیوں کو احسان کر کے بغیر کسی معاوضے کے چھوڑ دو، یہ بھی تمہیں اجازت ہے، وَإِن شِئْتُمْ فَأَدَّيْتُمُوهُمْ بِمَالٍ تَأْخُذُونَهُ مِنْهُمْ وَتُشَارِطُونَهُمْ عَلَيْهِ، اور اگر چاہو تم تو ان سے کہو کہ وہ تمہیں مال کا فدیہ دیں، بدلہ دیں، ان سے لو اور پھر ان کو تم چھوڑو۔ والظاہر ان هذه نزلت بعد وقعت بدر، اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات جو ہیں قصہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ کیوں؟ بدر میں تو ناراضگی آ گئی چھوڑنے پر کہ کیوں چھوڑا، حالانکہ فدیہ لے کے چھوڑا، مفت بھی نہیں چھوڑا، لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے عتاب آ گیا کہ ما کان نبی ان یکون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الحیات الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ لیکن معلوم کہتا ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ ان هذه الآیات نزلت بعد وقعت بدر، کہ یہ بدر کے قصے کے بعد نازل ہوئی ہے، لہذا وہ پہلا حکم ختم ہو گیا۔ فإن اللہ سبحانہ وتعالی عاتب المؤمن الاستقصاء بالأسارى يومئذ يأخذ من الفداء والتقي من القتل يومئذ، اللہ تبارک و تعالی نے وہاں تو مومنون کو تنبیہ فرمائی تھی کہ تم نے کیوں نہیں قتل کیا، تم نے کیوں رعایت کی، تم نے کیوں ان کو چھوڑ دیا۔ ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم۔ وہاں تو اتنی تنبیہ آئی کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں معافی کا فیصلہ نہ کر چکا ہوتا تو بہت بڑا عذاب پکڑ لیتا۔ ثم قد ادعى بعض العلماء ان هذه الآية المخيرة بين مفادات الأسير والمن عليه منسوخة بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم۔ اب یاد رکھو ایک آیت کیا تھی کہ پہلے حضور پاک نے فدیہ لے کے چھوڑ دیا، اللہ ناراض ہو۔ اب اس آیت میں اللہ نے رعایت دے دی، اما منم بعد و اما فدا، چاہو تو احسان کر دو، چاہو تو تم فدیہ لے لو، یہ رعایت آ گئی، پہلا حکم ختم ہو گیا۔ اب مفسر فرماتے ہیں بلکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی ہے اس سے یہ حکم بھی ختم ہو گیا، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، کہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی مشرک ملے قتل کرو ان کو۔ تو اب معنی یہ ہے کہ وہ ختم، وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا کہ رعایت کر دو یا چھوڑ دو یا فلاں۔ رواه في بعض الله تعالى قال كتاب الضحاك السيوطي وقال آخر ولكسر الله سد بمنسوخة، ثم قال بعد انما الامام مخير بين من ينسي مفاداته فقط ولا يجوز له قتله۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ امام جو ہے یعنی جو بھی اس وقت خلیفہ ہوگا اس کو اختیار ہے احسان کرے یا فدیہ لے، لیکن قتل نہ کرے قیدی کو۔ وقال آخر منهم بل له ان يقتلوا ان شاء الحديث قتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بن الحارث عقبۃ بن معیط من نصارى بدر۔ بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، امام کو یہ بھی حق ہے کہ چاہے تو ان کو قتل کر دے، جیسے کہ حضور پاک نے اسارہ بدر کے اندر آیا تھا نضر بن الحارث اور عقبۃ بن ابی معیط، تو حضور نے وہ قید ہو گئے تھے، انہوں نے فرمایا ان کو قتل کر دے، ان کے لیے کوئی معافی نہیں۔ وقال ثمامة بن يثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما عندك يا ثمامة فقال ان تقتل تقتل ذا دم وان تبن على شاكر وان كنت تريد المال فاسأل تعط منه ما شئت۔ اور اسی طرح جب ثمامہ کو قیدی بنا لیا گیا تو میرے آقا نے
رحمت دو عالم نے جب اس کو پوچھا کہ ما عندک یا سمامہ، بتاؤ کیا چاہتے ہو تم، اور اس نے کہا حضور ان تقتل ذات دم، اگر قتل کرو گے تو ایک مرد قبیلے والے کو قتل کرو گے، میرا بدلہ لیا جائے گا، وَإِن تَمْنُنْ عَلَى شَاكِرٍ، اور اگر احسان کرو گے تو میں احسان کا بدلہ دینے والا ہوں، اور اگر آپ کو میرے بدلے میں مال چاہیے تو مانگو، کتنا چاہیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ وزاد الشافعی رحمۃ اللہ وقال الامام خیر بین قتلہ او المن علیہ او مفاداتہ او استرقاقہ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام کو 4 اختیار ہیں، قتل کرے تو کر دے، احسان کرے تو کر دے، فدیہ لے لے تو لے لے، غلام بنائے تو بنا لے، اس کو 4 اختیار ہیں۔ وحاضر مسلم محرد فی علم الفروع وقد دلنا فی کتابنا الاحکام اللہ سبحانہ وتعالی والحمد للہ۔ ابو فضل فرماتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے علم الفروع کے اندر ہے، اور اس پر میں نے بھی مستقل کتابیں لکھی ہیں، اگر آپ نے دیکھنا ہے وہ دیکھ لیں۔ تو اب خلاصہ رکھو، یاد رکھو، یہ نکلا کہ ایک آیت آ گئی کہ آپ نے قیدیوں کو فدیہ لے کے کیوں چھوڑا بدر، پھر آیت آ گئی کہ آپ کو اجازت ہے اما منم بعد و اما فدا، احسان کرو یا فدیہ لو، 2۔ تیسری آیت آ گئی کہ جب حرم مہینے حرمت والے گزر جائیں، جہاں بھی مشرک ہے اس کو قتل۔ اسی طرح ایک آیت میں ہے قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان کو قتل کرو حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے، جڑ کٹ جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اللہ کا دین غالب آ جائے پوری دنیا میں، چونکہ مومن کے جہاد کا مقصد یہی ہوتا ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، ہم اس وقت تک ان سے جہاد کریں گے جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھیں، فَإِذَا قَالُوهَا، اگر کلمہ پڑھ لیں عَصِمَ مِنِّي دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُم، تو اب وہ ہر چیز ان کی محفوظ ہو۔ اب یہ حکم آ گیا۔ اب اصل بات یہ ہے، یاد رکھیں کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ 4 حالتیں ہیں کہ اگر امام چاہے تو قیدی کو بھی قتل کر دے۔ نضر بن الحارث قیدی تھا، عقبۃ بن ابی معیط قیدی تھا بدر میں، حضور نے فرمایا قتل کر، تو امام کو اختیار ہے، چاہے تو قتل کر۔ یہ جھگڑا ہے قیدی میں، ایک بات سمجھنا دماغ میں، جب کافروں سے لڑے ان کو تو قتل کرنا ہی کرنا ہے، اور تو کوئی رعایت والی بات ہے ہی نہیں۔ یہ مسئلہ ہے کہ جب ہم نے جنگ فتح کر لی، اب قیدی آ گئے، قیدیوں سے کیا کریں؟ بات کو سمجھیں، یہ ساری بحث ہو رہی ہے قیدیوں کے بارے میں، عام کافر کے بارے میں نہیں۔ جب کافر حربی ہے، لڑ رہا ہے، مقابلہ کر رہے ہیں، ہم قتل کریں گے، اس کو موقع ملے گا وہ ہمیں کوئی چھوڑ دے گا، وہ بھی مارے گا، ہم بھی ماریں گے۔ اب یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی اور کافر قیدی بن گئے، تو اب ان کے بارے میں کیا کریں؟ کیا قیدی کو بھی قتل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو بعض ائمہ کہتے ہیں نہیں، قیدی کو قتل کرنا جائز نہیں۔ اب قیدی ہے تمہارے ہاتھ میں آ گیا، اس کو کیا قتل کرنا؟ اس کو یا احسان کر کے چھوڑ دو، یا اس کے بدلے میں اپنے قیدی چھڑوا لو۔ امام شافعی فرماتے ہیں 4 اختیار ہیں، امام چاہے تو قتل کر دے، چاہے تو احسان کر دے، چاہے تو فدیہ لے لے، اور چاہے تو ان کو غلام بنا کے اپنے پاس رکھ لے۔ یہ 4 اختیارات ہیں۔ اچھا، آیات ساری مختلف ہیں، تو خلاصہ یہ ہے جو محدثین نے، مفسرین نے، علماء نے بیان کیا ہے کہ ساری آیتیں محکم ہیں، کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، اصل ہے حالات۔ جنگ بدر کے حالات کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو معاف نہ کیا جاتا۔ وہ ایک دفعہ پہلی جنگ تھی، یوم الفرقان تھا، اور پھر مکے سے وہ خود آئے تھے مرنے لڑنے کے لیے، ہم تو نہیں گئے تھے لڑنے کے لیے۔ اب آ گئے تھے تو کفر کو ایک دفعہ مٹا دو۔ اب اس کے بعد حالات جو ہیں وہ بدلتے گئے۔
اب جیسے جنگ فتح مکہ کا موقع ہوا، اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح صلح حدیبیہ کے وقت سرکار دو عالم تشریف لا رہے تھے. یہ جو تنعیم ہے نا مسجد عائشہ جہاں ہے، تنعیم کے ساتھ جو پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں پر قریش نے 80 نوجوان چھپا کے بٹھایا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ یہاں سے گزرے تو حملہ کر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ ہوئی کہ حضور پاک نے راستہ بدل دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اب تنعیم سے یوں مکے نہیں آئے، آپ تو پھر نیچے اتر گئے. اسی لیے تو آپ وہاں چلے گئے نا شمیسی حدیبیہ کے پاس، ورنہ وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی. مانا یہ تھا کہ حضور پیچھے ہٹتے گئے کہ جنگ نہ ہو اور کسی طرح ہم حد حرم میں داخل ہو جائیں. جب ہم حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے پھر کافر بھی کچھ نہیں کریں گے، تو مکے والے بھی چپ ہو جائیں گے بھی اب تو حضور حرم میں آ گئے، اور حرم تو امن والی جگہ ہے. اس لیے حضور پاک نے ہٹنا شروع کیا، اپنا سفر پیچھے کرتے گئے راستہ. اچھا انہوں نے باقاعدہ حملہ کیا. وہ جو آدمی چھپے ہوئے تھے 80 آدمی تھے کافروں کے، اللہ نے مہربانی کی، صحابہ نے سب کو پکڑ لیا، زندہ پکڑ کے 80 حضور کے سامنے پیش کر دیا. حالانکہ صحابہ تو احرام باندھے ہوئے تھے، نہ ان کے پاس ہتھیار تھے، نہ وہ لڑائی کے لیے آئے تھے، وہ تو محرم تھے. لیکن اللہ نے جو مدد فرمائی تو اللہ پاک نے رحمت کیا، وہ سارے کے سارے پکڑے گئے. جب پکڑے گئے حضور کے سامنے لے آئے. حضور نے فرمایا ہاں کیوں آئے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو آپ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے. اچھا جاؤ، میں نے تمہیں رہا کر دیا. تو حضور نے ان کو بھی چھوڑ دیا اور کوئی معاوضہ بھی نہیں دیا. اچھا حضور کی اس میں ایک حکمت بھی تھی کہ مکے والوں کو شاید حیا آئے کہ بھی ہمارا 80 بندہ چھوڑ دیا، ورنہ وہ تو قتل کے ارادے سے گئے تھے اور پکڑے گئے، ان کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ تو شاید حیا کر جائیں، ہمیں آنے دیں، عمرہ کرنے دیں. لیکن وہ اسی بات پہ اڑ گئے، انہوں نے نہ، تو مانا یہ ہے ان کو بھی حضور نے چھوڑ دیا. اچھا جب مکہ فتح ہوا ہے، یعنی آپ دیکھیں نا اللہ نے اسلام کو کیسے ترقی دی کہ جب حضور پاک نے مکی زندگی ہے تو 82 مسلمان ہیں. ہجرت کے بعد تقریباً یعنی یہاں سے جو گئے ہیں حبشہ سے، مکہ سے 82 ہیں. جنگ بدر میں 313 ہیں. اچھا حدیبیہ کے لیے جب حضور عمرے پہ آ رہے ہیں تو اب 1500 ہے، اور پھر جب فتح مکہ پہ آ رہے ہیں تو اب عدد جو ہے 10,000 ہے. اور خدا کی شان دیکھیں گے جناب. اب اس کے بعد جب اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روم کے مقابلے کے لیے نکل رہے ہیں، اب عدد 30,000 پہ پہنچ گیا. اسلام ایسے بڑھ رہا ہے، یدخلون فی دین اللہ افواجا. ابھی بھی جو کفر کو بات کھا رہی ہے نا، وہ یہی موت آئی ہوئی ہے کہ اسلام تیزی سے بڑھ رہا ہے. کوئی دن نہیں گزرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی یورپ میں بندہ مسلمان ہو جاتا. یہ جو 9/11 کا سب سے بڑا ان کا جو ڈرامہ ہوا، اس کے بعد جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا ہے، اس کے بعد 5 لاکھ آدمی مسلمان ہوئے. اور یعنی پیرس میں جو سوئٹزرلینڈ میں اور پیرس میں جو فیشن کا گڑھ ہے، یعنی فیشن پہلے وہاں سے نکلتا ہے پھر ساری دنیا میں جاتا ہے، وہاں 27,000 عورتوں نے اسلام قبول کیا اور برقع پہنتی ہیں. تمہاری ہماری بیٹیاں برقعے اتار کے پھینک رہی ہیں. کافر ملکوں میں مسلمان لڑکیاں برقعے کے لیے جنگ لڑ رہی ہیں. خود اندازہ کر لو. ہماری بیٹیوں نے پھینک دیا ہے، برقع بھی پھینک دیا، سر بھی کھلا ہے، بال بنائے ہوئے ہیں، کبھی جناب رنگا ہوا ہے، کبھی کوئی کلر ہے، کبھی کوئی کلر ہے. اب تو بالوں کا بھی وہی کلر ہوتا ہے جو سوٹ کا کلر ہو. اور کپڑے ایسے پہنے ہوتے ہیں کہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ کیا پہنا ہوا ہے.
معلوم یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں پہنا ہوا ہے. ہمارا یہ حال ہے. اور کفر کے ملکوں کے اندر جہاں ملک کافروں کا، حکومت کافروں کی، اقتدار کافروں کا، لیکن وہاں مسلمان بچیاں میدان میں کھڑی ہیں کہ نہیں ہم برقع کریں گے. اگر آزادی ہے ہماری بھی آزادی ہے. اگر تمہیں کپڑے اتار کر ننگا ناچنے کی آزادی ہے تو ہمیں پردہ کرنے کی آزادی کیوں نہیں ہے؟ یہ ہمارا بھی ہیومن رائٹس ہے، ہمارا بھی حق ہے. وہ جنگ لڑ رہے ہیں. اور اسلام الحمدللہ 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 اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے، ہندوستانی مسلمانوں سے آپ پوچھیں کہ 2-3 ایسے بندے ہیں جنہوں نے بابری مسجد کے گرانے میں اہم کردار ادا کیا، مسلمان ہو گئے. جنہوں نے خود توڑا مسجد کو، مسلمان ہو گئے. کئی بڑے بڑے پنڈت مسلمان ہو گئے، کئی بڑے بڑے پادری مسلمان ہو گئے. ابھی چند دن گزرے ہیں کہ قادیانیوں کا ایک بہت بڑا اہم ترین آدمی جو ہے ان کے خاندان کا، وہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا. اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. سب سے زیادہ، یعنی کسی ملک میں جب قرآن شریف پہنچتا ہے نا جی، دوسرے دن کتب وہاں بک سٹالوں پہ ملتا نہیں. اور اللہ تبارک و تعالی بہرحال اس حکومت سعودیہ کو بھی جزائے خیر دے کہ انہوں نے بھی ماشاءاللہ مجمع الفہد کا پریس لگا کر مدینہ منورہ میں جو قرآن کی خدمت کی ہے، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی دنیا میں. کہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں قرآن چھاپنا، ہر قرات میں قرآن چھاپنا. 7 قراتیں ہیں، ہر قرات میں قرآن چھاپا. اچھا، ہر ملک کے انداز پڑھنے کا، کتابت کا، لکھنے کا جو ہے اس کے مطابق قرآن چھاپا. پھر 13 زبانوں میں قرآن کا ترجمہ شائع کیا. اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو دیکھیں کہ کفر کا کیسے مقابلہ کریں. ڈیجیٹل قرآن آ گئے ہیں. آپ ایک چھوٹی سی مشین، یعنی جیسے آپ موبائل لیتے ہیں، اتنا سا موبائل لے لیں، اس میں قرآن ہے اور 6 8 قاریوں کی قرات میں قرآن سارا فیڈ ہے. جس قاری کا سننا چاہتے ہیں وہ سنو. اچھا، اور اس کے بعد دیکھیں جناب کہ 25 علماء کے تراجم ہیں. جس عالم کا تمہیں اعتماد ہے، ترجمہ دیکھنا چاہتے بس وہی بٹن دباؤ، دیکھتے جاؤ. پورا سیاہ سکہ جو ہے انہوں نے فیڈ کر دیا. پورا فقہ علی المذاہب الاربع جو ہے وہ سارا اس میں فیڈ کر دیا. ابھی ایک ویب سائٹ ہے، مجھے اس کا نام نہیں آ رہا، اس میں 5000 کتابیں ڈال دی ہیں. آپ نے جو کتاب دیکھنی ہے، پہلے تو ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے مر جاتے تھے نا الماری میں، وہ کوئی ادھر رکھی ہے، کوئی ادھر رکھی ہے، کوئی اونچی ہے، کوئی نیچی ہے. اب جناب 5000 کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے. بٹن دباؤ، جو کتاب نکالنی نکالو، صفحہ نکالو، پڑھ لو. یعنی کفر جتنا تیزی کے ساتھ یہ چیزیں پیدا کر رہا ہے، اللہ کی شان ہے، انہی کے ہتھیار سے ان کی گردنیں کٹ رہی ہیں. جب یہ نیا ٹیپ ریکارڈر آیا تھا نا جی، یہ جو ٹیپ ریکارڈ ہوتا ہے جس میں یہ مسجل کہتے ہیں، ریکارڈر ہوتا ہے، نیا آیا تھا، تو ہم لوگ حیران ہوتے تھے کہ لوگوں نے گانے بھرے ہوئے ہیں اور گانے سن رہے ہیں. اچھا، بعد ہمارے جاہل بے وقوف ٹریکٹر چلا رہا ہے، اس پہ وہ جناب لگایا ہوا ہے، اس نے گانے بھی الو کا پتہ نہیں چرخا دیکھو بھی، ٹریکٹر کی اتنی آواز ہے، دوسرے کو آواز سمجھ نہیں آتی، تم پتہ نہیں کیا سن رہے ہو، ٹریکٹر کو سنا رہے ہو، زمین کو سنا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، لیکن لگا ہوا ہے. اچھا، بعد میں تو سپیکر لگائے ہوئے ہیں پاگلوں نے. ایسے احمق بھی ہیں نا دنیا میں. اور ہمارے پاس قانون بنانے والے ایسے عقل مند ہیں کہ گانے پہ پابندی نہیں، قرآن پر پابندی ہے.
وہ سپیکر آپ نہیں چلا سکتے. گانے کے لیے جتنا مرضی آئے کھولو، اس کے لیے پابندی نہیں. یہ تو وہی بات ہے نا، پہلے ہم پڑھتے تھے نا بزرگوں کے قصے تو ہمیں سمجھ نہیں آتے تھے کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آگے کتے جو آئے نا حملہ آور ہوئے، تو آپ نے نیچے سے پتھر اٹھایا کہ ابھی ماروں کتوں کو دفع کرنے کے لیے، وہ پتھر زمین میں جکڑا ہوا تھا، اب وہ نکال رہے ہیں وہ نکلتا نہیں. تو آپ نے فرمایا یار یہ شہر والے بڑے عقل مند ہیں، کتے چھوڑ دیے پتھر باندھ دیے. یار یہ بڑے عقل والے لوگ ہیں، کتوں کو تو کھلا چھوڑ دیا ہے لیکن پتھروں کو ماشاءاللہ باندھ کے رکھا ہے، وہ نکلتے ہی نہیں ہیں. تو ہم پڑھتے تھے، ہم کہتے تھے کیا مطلب؟ آج ابھی سمجھ آیا ہے نا کہ قرآن پابندی ہے، درس پہ پابندی ہے، جمعہ پابندی ہے، خطبہ پابندی ہے، لیکن گانا بجانا، ڈانس، ہلا گلا، نیو ایئر نائٹ منانا، اس پہ کوئی پابندی نہیں. بسنت منانا، پتنگ اڑانا، اس پہ کوئی پابندی نہیں. اس میں تو ہمارے خود بڑے بڑے آگے شریک ہوتے ہیں ماشاءاللہ، منہ کالا وہ بھی کرتے ہیں، شرابیں پی کے ہلا گلا کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کفر کے سامنے جو مسلمان ہے وہ وہاں بھی دیوار بنا ہوا. کمال ہے نا. یہ تو پہلے ہم پڑھتے تھے نا جی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پڑتی تھی اور پتھروں پہ لٹائے جاتے تھے اور ان کو جناب کھجور کے بڑے بڑے کانٹے چبھوئے جاتے تھے اور وہ احدن احدن کرتے تھے. مسلمانوں نے تو 1400 سال کے بعد ریکارڈ توڑ دیا. کفر نے ظلم کی انتہائیں کر دی ہیں لیکن کسی ایک نے اسلام تو نہیں چھوڑا، وہ اپنے اسلام پہ قائم ہے. اس نے یہ تو نہیں کہا بھی یار میں کافر ہوتا ہوں میری جان چھوڑو. مٹ گئے، پس گئے، لیکن یعنی وہ جیسے کسی نے کہا تھا نا جی کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، جیسے وہ کسی نے حضرت حسین کے بارے میں کہا تھا کہ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے. اسی لیے جیسے کسی نے کہا تھا کہ کٹی ہے برسر میدان، کہ حسین کی گردن کٹی ہے نا، کٹی ہے برسر میدان، جھکی تو نہیں. اور بھئی بات تو اتنی تھی نا، آپ کہہ دیتے ابن زیاد یار چلو میں تمہاری بیعت کرتا ہوں، کہتا آؤ جناب بالکل، اقتدار بھی لے لو، عہدے بھی لے لو، ہم تو غلام ہیں پھر تمہارے. اتنی سی بات تھی نا کہ ابن زیاد کہتا تھا کہ میری بیعت کر لو. آپ نے حتیٰ کہ اتنے پہ بھی راضی ہو گئے کہ بدبخت مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں یزید سے خود بات کروں گا. اس نے کہا نہیں نہیں، میں یزید کا گورنر ہوں، آپ میری بیعت کریں گے تو پھر میں جانے دوں گا. اچھا آپ کہتے چلو جی بیعت کر لیتے ہیں. اب جان بچانے کے لیے تو کلمہ کفر کہنا بھی جائز ہوتا ہے نا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، دل میں ایمان پکا ہو تو زبان سے آدمی جان بچانے کے لیے کہہ دے تو کافر تو نہیں ہو جاتا. میں تمہاری بیعت نہیں کر سکتا، تمہارے جیسے فاسق فاجر ظالم کے سامنے میں جھک نہیں سکتا ہوں. انہوں نے کہا جی پھر مقابلہ ہوگا، ٹھیک ہے اللہ کی مرضی ہے، ہم شہید ہو جائیں گے اہل بیت رسول اللہ لیکن باطل کے آگے جھکیں گے نہیں. اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا لینا، کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا جی، لیکن آج بھی دیکھ لو کہ مسلمان اپنی اولادوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں. کافروں نے ایسے حالات پیدا کر دی ہے، مسلمانوں کو دھماکے کر رہا ہے، مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے. معصوم ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں جن نے کبھی بیچاروں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرے اوپر بم پڑ جائے گا. کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی گھر میں لیٹا ہوا ہے، کوئی غریب بیماری کے لیے دوائی لینے کے لیے نکلا ہے، وہی دوائی ہو گئی. گھروں کو آگ لگا دو، اندازہ کرو اندر کیا بچے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس لیے یاد رکھیں، اصل بات یہی یاد رکھ لیں کہ امام کے سامنے حالات ہیں، حالات ہیں تو احسان کر دے، حالات ہیں قتل کر دے، حالات ہیں فدیہ لے لے، حالات ہیں غلام بنا لے.
اس کے اختیار میں ہے، اللہ نے اس کو سارے اختیار دیے ہیں، وہ حالات کے مطابق فیصلہ کرے گا، واللہ اعلم۔ کہتا ہے جی کہ ایک آدمی نے مجھے بتایا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا کنواں ہے یا نہر ہے، اس کا پانی پی لو تو اس کو موت نہیں آئے گی، تو آپ جائیں پیئے نا۔ مجھ سے پوچھنے کیوں آئے ہو؟ جا کے پیو ماشاءاللہ، جلدی 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 پہنچو، ایسا نہ ہو لوگ پی جائیں پانی تمہیں ملے ہی نا۔ میرا بھائی، جب قرآن کہتا ہے سب پہ موت آنی ہے، تو پھر ایسی قصے کہانیاں کر کے کیوں اپنا ایمان خراب کرتے ہو کہ وہ جی آب حیات کا ایک چشمہ ہے اور جو پی لے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ تو کوئی زندہ نہیں رہے گا، کل من علیہا فان۔ اللہ نے اتنی نسل میں انک میت، میرے محبوب آپ پہ بھی موت آنی ہے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، آپ کے دشمنوں نے بھی مرنا ہے، تو موت تو سب پہ آنی ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، جہاں بھی بھاگو موت وہیں پہنچے گی۔ تو جب سب پہ موت آنی ہے تو یہ چشمہ کہاں سے نکل آیا؟ کہتے ہیں جی کہ میرے بھائی فوت ہو گئے، ان کی بیوہ سے میرا بیٹا جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے، آپ کے بیٹے کی وہ کیا لگے گی؟ بھئی آپ کے بیٹے کی وہ کیا بنتی ہے؟ حقیقی چاچی تو نہیں ہے نا، کر سکتا ہے۔ بھائی فوت ہو گیا ہے، رضائی رشتہ نہیں ہے، وہ تو کچھ نہیں، جب رشتہ ہی کوئی نہیں تو کر لو۔ کہتے ہیں میری نیت یہ تھی کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، میں نے موبائل پر اس کو بتایا کہ جاؤ آپ مجھ سے آزاد ہو، طلاق ہو گئی۔ جب نیت ہی طلاق تھی، بات ختم۔ نہیں، اصل بات یہ ہے، مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا ہے کہ ہمارے بھائی طلاق دے کے پھر مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، پھر کیا فائدہ ہوا بھائی؟ وہ تو جو ہونا تھا ہو گیا، اب مولوی سے مسئلے پوچھ کے اپنے دل کو تسلی دے رہے، تمہیں بھی پتا ہے کہ طلاق ہو گئی، تمہیں پتا نہ ہوتا تو کیوں کہتے اس کو؟ تمہیں پتا نہ ہوتا تم کیوں کہتے کہ میرے دل میں نیت طلاق تھی لیکن میں نے لفظ آزاد کہا ہے؟ اس کا مطلب ہے تمہیں پتا ہے، خامخواہ آپ دل کو جھوٹے بہانے ڈھونڈنا چاہتے ہو۔ طلاق پکی ہو گئی، بائن ہو گئی۔ یہ خوب مذاق ہے کہ جب چاہو مذاق کرتے رہو۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے بچے ہسپتال میں داخل ہیں، اللہ شفا دے اللہ کے بدلے، تمہارے ہمارے خواب کبھی خواب الٹ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا بچے کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن بچہ تو ذبح نہیں ہوا، اللہ صحت دیں گے۔ اچھا ویسے یہ کیا وجہ ہے کہ تم اور تمہاری سالی خواب دیکھتے ہیں؟ بیوی تو تمہارے ساتھ خواب نہیں دیکھتی، سالی تمہارے ساتھ کیوں خواب دیکھتی ہے؟ یہ کیا چکر ہے؟ خواب تم نے بھی دیکھا، سالی نے بھی دیکھا، وجہ تمہارا کیوں دماغ مل رہا ہے آپس میں؟ بیوی سے تو ملتا نہیں۔ ان کے بچوں کو تو ہسپتال بھیج رہے ہو، سالی سے بڑا ملتا ہے دماغ جناب کا۔ انا للہ، توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 21 آدمیوں نے قربانی کے لیے پیسے دیے تھے، میں نے قربانیاں کر دی، سر بھی منڈوا دیا، تو اب مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنے آپ کو تو گنا نہیں، میرے ساتھ تو 22 بنتے تھے۔ ماشاءاللہ، وہ ہمارے ہاں مثال مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا
تو اس کی لڑکی نے گھر والوں سے کہا کہ بس مجھے آگاہی آئی ہے کہ کل اس گھر میں ایک بندہ کم ہو جائے گا، اور رات کو نکل گئی اپنے یار کے ساتھ۔ دوسرے دن لوگ جو آئے پتہ کرنے، انہوں نے کہا بھائی جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن تھی میری لڑکی پیر، بڑی پیر نہیں تھی، دیکھو نا پہلے کہہ دیا کہ کل ایک بندہ گھر کا نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی پیر تھی، کتنی بڑی فقیر نہیں تھی، پہلے بتا دیا جناب میری بیٹی نے کہ کل خاندان کا ایک بندہ نہیں ہوگا، دیکھو آج ایک بندہ کم ہے نا۔ تم نے سب کو تو گن لیا، اپنے آپ کو نہیں گنا ماشاءاللہ۔ اب جناب پر 2 بکریاں ہو گئی، ایک قربانی کی ایک جرمانے کی۔ کہتے ہیں جی کہ میں ایام حج میں سبیل لینے کے لیے قطار میں کھڑا تھا، چوٹ لگی، خون نکل آیا، کچھ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے قسم اٹھائی، کس بات کی قسم اٹھائی، کیوں اٹھائی؟ یہ تھوڑا ہے کہ ہر قسم کا کفارہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، اس کا کیا کفارہ ہے؟ وہ تو اللہ کے آگے توبہ کرے۔ کفارہ تو اس کا ہوتا ہے کہ ایک آدمی قسم کھا بیٹھتا ہے اچھے کام سے کہ میں یہ قسم ہے کہ میں اپنے بھائی کے گھر میں نہیں جاؤں گا، تو یہ غلط بات ہے۔ اس بھائی کے گھر میں تو جانا چاہیے، اللہ کا حکم ہے کہ صلہ رحمی کر۔ اب ایسی قسم کو توڑ دے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یہ معنی تھوڑا ہے کہ جو جھوٹی قسم کھاؤ کفارہ کر دو۔ یہ نہیں کہا، لوگوں نے غلط دماغ میں رکھا ہوا ہے، جھوٹی قسم کا تو کوئی کفارہ شفارہ نہیں ہوتا۔ اگر قبرستان میں نے جا کے قرآن شریف پڑھا کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ قرآن گھر میں بیٹھ کے پڑھیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کی دعا کریں۔ کہتے کہ اگر کسی آدمی نے چرس پی لی ہے تو 40 دن تک اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ایمان جناب نہیں جاتا ہے، چاہے چرس پیے یا بھنگ پیے، ایمان مضبوط ہے۔ یعنی چرس کا سوٹا اتنا قوی ہے، ایمان کو بھی نکال کے لے گیا۔ عجیب بات، توبہ کرے، گناہ گار ہے، اس کو کافر کیوں بنا رہے ہو؟ میں نے اپنا اور اپنی بیوی کا تو حج کا بکری کیا تھا، میرا بچہ 12 سال کا ہے، اس کا نہیں کیا، کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر عصر کی نماز کے بعد ہم طواف کریں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ ہے کہ 2 رکعات مغرب کے بعد پڑھیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ کوئی نماز فجر کے بعد نہیں ہے جب تک سورج نہ نکلے، ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، اور کوئی نماز عصر کے بعد نہیں ہے جب تک سورج ڈوب نہ جائے۔ لیکن باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ مکے کے اندر رعایت ہے۔ ایک حدیث عبد مناف سے لیتے ہیں اور ایک حدیث ہے حضرت ابی ذر کی، وہ فرماتے ہیں الا بمکہ الا بمکہ، لیکن بہرحال وہ حدیث معلول ہے، اور نہی والی حدیث جو ہے وہ سیاستہ کی حدیث ہے، روکنے والی۔ تو اس لیے بہرحال اگر آپ نے حرم میں رہنا ہے تو افضل یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو۔ اگر کوئی مجبوری ہے، جا رہے ہیں، قافلہ جا رہا ہے، ساتھی جا رہے ہیں، پڑھ لو۔ ایک آدمی نے اگر وقت سے پہلے، زوال سے پہلے کنکریاں ماری اور دم پڑ گیا ہے، اب پیسے نہیں ہیں، جب اللہ پیسے دے دم دے دینا۔ اگر بالکل نہ دے سکے تو 10 روزے رکھ لو۔ بھائی غسل واجب سے پہلے استنجا کرے، اپنے بدن کو دھوئے، اس کے بعد جیسے نماز کا وضو کرتے ہو پورا وضو کرے، پھر سارے سر پہ پانی بہائے۔ اگر اس نے نیت کر لی، ہاتھ دھو لیے، کلی کر لی، غرارہ کر لیا، ناک میں پانی دے دیا،
باقی اگر وضو کی نیت ضروری ہے پھر وضو ہوگا. چوتھائی سر کا مسح کرنا جو ہے بعض یعنی حکم تو یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کرو، لیکن چوتھائی سر سے بھی مسح ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ تو کہتے ہیں بات تبعیض کے لیے ہے، یعنی اگر کسی نے بعض حصہ سر پہ بھی مسح کر دیا تو ہو جائے گا، لیکن جمہور کہتے ہیں پورے سر کا مسح کرو. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 1050 سال. یہ جو قرآن پاک میں آتے ہیں نا الف سنۃ الا 50 عاما، یعنی 1000 کم 50 یعنی 950 سال. یہ 950 سال دعوت کی مدت ہے جو آپ دعوت دیتے رہے. 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، طوفان آنے کے بعد بھی آپ 60 سال زندہ رہے، تو لہذا عمر تو 1060 سال اور 1050 سال بنتی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کو روح کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ قرآن لائے ہیں، اور قرآن ہماری روح کی غذا ہے. جیسے کہ باقی چیزیں جسد کی غذا ہیں، قرآن سے ہماری روح زندہ ہوتی ہے. تو اس لیے جبریل علیہ السلام کو اور اللہ تبارک و تعالی نے جیسے کہ بی بی مریم کے لیے بھی ان کو بھیجا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، کہ انہوں نے جا کے پھونک ماری تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرما دیا. حضرت علی کی قبر کہاں ہے؟ کہتے ہیں نجف اشرف میں ہے، اللہ عالم. آسمان کتنی ہیں؟ 7 ہیں. آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ تقریباً 123. لا ایمان لمن لا امانت لہ، یعنی ایمان کامل نہیں ہوتا. یہ معنی نہیں کہ مومن ہی نہیں رہتا، مومن تو رہے گا، ایمان کامل نہیں ہوگا. جیسے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تو کبھی نفی کمال کے لیے ہوتی ہے. بھئی حضرت علی کی قبر کے بارے میں عام کتابوں میں یہی ہے کہ آپ کی قبر جو ہے وہ نجف اشرف میں ہے، لیکن اللہ اعلم، اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں. تو ایسی کوئی ثبوت والی بات بھی نہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ کی قبر وہاں نہیں ہے، کوفے میں ہے، بعض کہتے ہیں نجف اشرف میں ہے. بہرحال زیادہ روایات یہی ہے کہ نجف اشرف میں ہے، وہیں آپ شہید ہوئے اور وہیں پھر آپ کو دفن کیا گیا. اللہ اعلم، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انت ربي لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. یا شافی یا سلام، یا شافی یا سلام، یا شافی یا سلام. اللہم مذہب الباس رب الناس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يسر امورنا وامور اخواننا واولادنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور من احبنا وامور من احسن الينا مع الراحه لقلوبنا وابداننا واطمس وجوه اعدائنا. اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغين، اللهم لا تجعلنا عقدة للآكلين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
آمین 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 آمین